آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم بزرگوں، معزز سامعین اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ایک بار پھر جلوہ گر ہو چکا ہے. یہ محض دنوں اور تاریخوں کی گردش کا نام نہیں، بلکہ وہ بابرکت اور تاریخ ساز گھڑی ہے جس نے انسانی تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے موڑ کر رکھ دیا تھا. ذرا چشم تصور سے اس دور کا نقشہ دیکھیے جب دنیا کے بڑے حصے میں جہالت کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا اور انسان اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی عظمت کھو چکا تھا. ایسے مایوس کن اور گھٹن زدہ ماحول میں کائنات کے پروردگار نے انسانیت پر اپنا سب سے عظیم احسان فرمایا اور اپنے حبیب پاک فخر موجودات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آفتاب ہدایت، سراپا رحمت اور نجات کا پیغام بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو عدل کا سویرا، اخلاق کی روشنی اور حقیقی آزادی کی دولت نصیب ہوئی. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام محض چند خشک احکامات یا بے جان رسومات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی روح اور اس کے شجر کی آبیاری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہوں. چنانچہ صحیح بخاری کی مشہور روایت میں خود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز تر نہ ہو جائے. حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں اسی محبت کی وہ کیفیت کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ نہیں عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے دل کی گہرائیوں سے صدا دی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، تب جا کر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہوا کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ کوئی سطحی یا رسمی تعلق نہیں، بلکہ یہ ہمارے پورے وجود،
ہمارے احساسات، ہماری ترجیحات اور ہمارے نظریات پر اثر انداز ہونے والے جذبے کا نام ہے۔ جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر عاشق رسول کا دل دھڑکنے لگتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، سیرت کے عنوانات پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور فضا درود و سلام کے نغموں سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہ جذبہ اپنی جگہ قابل قدر اور لائق تحسین ضرور ہے، لیکن ہمیں اس حقیقت پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا کہ کیا اس ذات اقدس سے محبت کا تقاضا محض سال میں ایک بار محفل سجا لینے اور وقتی جذبات کی کیفیت کا اظہار کر لینے سے پورا ہو جاتا ہے؟ تاریخ اور شریعت اس بات پر گواہ ہیں کہ سچی محبت اپنے محبوب کے طریقے کو اختیار کرنے، اس کی پابندی کو اپنی ترجیحات بنانے، اس کے احکام کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے محبت کا دعویٰ کرے مگر زندگی کے عملی فیصلوں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے بازار اور معاشی معاملات میں اور اپنے معاشرتی کردار میں اپنے محبوب کے طریقے سے غافل رہے تو وہ محبت ادھوری اور بے جان بن جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمارے لیے محض ایک تہوار منانے کا وقت نہیں، بلکہ یہ اپنے ایمان کا احتساب کرنے، آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کی تجدید کرنے اور یہ جانچنے کا موقع ہے کہ ہماری عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کس قدر رہنمائی اور پیشوائی کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں ایک اہم اور بنیادی سوال پر غور کرنا از حد ضروری ہے کہ آخر محبت کہتے کسے ہیں اور کسی سے سچی محبت کس طرز عمل کا تقاضا کرتی ہے؟ بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ دلی جذبے اور قلبی کیفیت کا نام ہے جس میں دل اپنے محبوب کی طرف بے ساختہ کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سچی محبت محض بلند بانگ نعروں، چند مخصوص ایام میں گلی کوچوں کی سجاوٹ، قمقموں کی روشنی اور وقتی جوش و خروش کا نام ہرگز نہیں ہے۔ عربی زبان و ادب کا یہ معروف اور حکمت سے بھرپور مقولہ صدیوں سے انسانی نفسیات کا آئینہ دار رہا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی جو شخص جس سے سچی اور والہانہ اور بے لوث محبت کرتا ہے وہ لازماً اس کی اطاعت و فرما برداری اور تابعداری اختیار کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے روزمرہ کے مشاہدے پر غور کیجیے کہ اگر کوئی بیٹا محفلوں میں کھڑے ہو کر اپنے باپ کی عظمت کے گن گائے، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، مگر عملی زندگی میں وہ اپنے باپ کے ہر حکم کو پاؤں تلے روند ڈالے، اس کی نصیحتوں کا مذاق اڑائے، اس کے فرمانوں کی کھلم کھلا نافرمانی کرے، تو کیا دنیا کا کوئی باشعور اور عقل مند انسان ایسے نافرمان بیٹے کے محبت کے دعوے کو سچا تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا یہی کہے گی کہ یہ محبت نہیں بلکہ کھلا فریب ہے۔ افسوس کے ساتھ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رویہ بھی آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں سے رخصت نظر آتی ہیں۔ ہماری مکانوں، ہمارے بازاروں کا ماحول اور حال دیکھتے ہیں کہ وہاں جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، سود خوری کا راج ہے۔
جبکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے گھرانوں کے احوال دیکھیے تو وہاں بے صبری، حق تلفی، ظلم و زیادتی، والدین کی نافرمانی اور ازدواجی حقوق کی پامالی عام ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور رحمت کا بے مثال نمونہ تھے۔ ہماری زبان کو دیکھیے تو غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور بدکلامی سے آلودہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی، بد زبانی اور دل آزاری سے پاک تھے۔ ہمارے معاشرتی رویے، ہماری سیاست، ہماری معیشت اور ہمارے باہمی معاملات نبوی اخلاق کی خوشبو سے یکسر محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے ضمیر سے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سوال پوچھنا ہوگا، کیا یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا حقدار اور حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معیاری صورت دی، اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو کسی وقتی جذباتی لہر یا کھوکھلے دعوے کو قرار نہیں دیا، بلکہ کائنات کے خالق نے دو ٹوک لفظوں میں یہ فیصلہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری بات مانو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس قرآنی فیصلے نے واضح کر دیا کہ محبت رسول کا سب سے روشن اور فیصلہ کن ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جب تک ہم اپنی ترجیحات کو، اپنی خوشی اور غمی کو، اپنی کمائی اور خرچ کو، اپنے معاشرتی وجود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہمارا دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ حاضرین باوقار، آج جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا، بالخصوص امت مسلمہ کے موجودہ حالات اور اس پر چھائے ہوئے ہماگیر بحرانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو دل خون کی آنسو روتا ہے۔ ہر طرف بے چینی اور انتشار کا راج ہے، خوف و ناامیدی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور مسلمان فکری، معاشی، سماجی اور سیاسی سطح پر شدید بے سمتی اور کمزوری کا شکار ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس زوال کے دور میں ہم نے مرض کی تشخیص بھی غلط کی اور علاج بھی غلط چوکھٹوں پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہم کبھی مشرق و مغرب کے درآمد شدہ نظاموں اور خود ساختہ نظریات میں اپنی بقا تلاش کرتے ہیں، کبھی وقتی مصلحتوں اور سیاسی سہاروں کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں، اور کبھی صرف مادی وسائل کے بلبوتے پر تقدیر بدلنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ مگر کائنات کا خالق، تاریخ کے انٹیمیٹ اوراق اور سچی زمینی حقیقتیں پکار پکار کر یہ گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمان کے لیے حقیقی عزت، پائیدار وقار اور سربلندی کا راستہ دنیا کے کسی ایوان، کسی وقتی نظریے یا کسی غیر کے دربار سے نہیں مل سکتا، بلکہ یہ راستہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نقش قدم اور اسوہ کامل پر چلنے ہی سے نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا تھا۔ ہم وہ قوم تھے جو پستی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے دوچار کر دے گا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشہور قول دراصل ہر دور کے مسلمانوں کے لیے خود احتسابی، بیداری اور عزت و بقا کا ایک عظیم سبق ہے کہ مسلمان اپنی اصل قوت، شناخت اور عزت کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر تلاش نہ کرے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ کن پیغام سنا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ قرآنی اعلان ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کوئی 1400 سال پرانا روایتی قصہ، لائبریریوں میں سجی کتابوں کا تاریخی تذکرہ یا کسی ایک خاص خطے اور مخصوص زمانے تک محدود و عارضی نسخہ نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر نسل، ہر طبقے اور تاریخ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبے کے لیے عدل، حکمت، شجاعت، اخلاق اور سرفرازی کا وہ لازوال سرچشمہ ہے جس سے ہدایت لیے بغیر انسانیت کی تاریکیاں دور نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنی سوچ کا محور، اپنے کردار کی روح، اپنی حکمت عملی کی بنیاد اور اپنی معاشرتی و اجتماعی زندگی کا رہنما نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کامیابی اور سربلندی کی منزل کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران محترم، یہاں آ کر ہمیں اپنے فہم اور طرز فکر کا نہایت سنجیدگی سے ساتھ جائزہ لینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے نادانستہ طور پر دین اسلام، سیرت طیبہ کو الگ الگ اور متضاد خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمارا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً مسجد کی تقدس اور ذاتی عبادات سے ہے، جس میں 5 وقتہ نماز، روزے، تسبیح و تلاوت، داڑھی، ٹوپی اور ظاہری وضاقت شامل ہیں۔ یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں دین کے اہم شعائر اور ہر مسلمان کے لیے باعث شرف ہیں، جن کی اہمیت اور عظمت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں۔ لیکن المیہ اس وقت جنم لیتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین اور سیرت کا دائرہ بس یہی پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دین کے بڑے حصے کو اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں، جس کا تعلق مسجد کی 4 دیواری سے باہر کی دنیا سے ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری کے اندر کا برتاؤ کیا ہے، ہماری دکانوں اور بازاروں کا لین دین کا معاملہ کیا ہے، گلی کوچوں میں ہمارا سماجی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہے، اپنے ہمسایوں اور ہم وطنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، بطور شہری ہماری اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہے، اور ملک و معاشرے کے بدلتے ہوئے کٹھن حالات میں حق و انصاف کا ساتھ دینا بھی اسی دین اور سیرت کا لازمی تقاضا ہے۔ ہم اس فکری مغالطے کو توڑ کر یہ حقیقت اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنی ہوگی کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند خشک رسومات یا وقتی تبرکات کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنے والا ایک مکمل اور ہماگیر نظام حیات عطا فرمایا تھا۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف مسجد کی چٹائی پر عاجزی سے پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ اس سجدے سے سر اٹھا کر عدالتوں، ایوانوں، منڈیوں، کارخانوں اور سڑکوں پر حق، سچائی، امانت اور انصاف کا پرچم بلا خوف و خطر سر بلند کرنے کا ہنر بھی سکھایا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ